اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق الله العلي العظيم۔ رفقائے گرامی، کل کی آیت میں آپ نے سنا تھا کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور وہ اللہ کی ملکیت میں ہے، اور مشرکین جو ہیں یہ صرف اپنے گمان کی بنیاد پر اپنے عقائد تراشتے ہیں اور اس کے اوپر زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے بالکل برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اور دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ثبوت پیش کرتا ہے، دلائل دیتا ہے، اور ان دلائل میں سب سے بڑے دلائل وہی ہیں جس سے انسان کو رات دن سابقہ پیش آتا ہے، انسان رات دن ان کو دیکھتا ہے، ان کو محسوس کرتا ہے۔ جو انسان بھی پیدا ہوا ہے وہ زمین پر قدم رکھتا ہے، اس لیے سب سے پہلے زمین کی بات کی ہے، اور پھر جو انسان پیدا ہوتا ہے وہ آسمان کی چھت کے نیچے پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے جس کو قرآن حکیم نے بار بار بیان کیا ہے، زمین کی دلیل، آسمان کی دلیل۔ آسمان سے مسلسل اس کے اوپر نعمتیں نازل ہو رہی ہیں، اور زمین مسلسل اس کے لیے اللہ کی نعمتوں کو نکال رہی ہے، اور پھر اور نقطہ نظر سے دیکھتے تو انسان کی حیرتوں کی انتہا نہیں رہتی۔ بالعموم زمین اور آسمان ایک دوسرے کی ضد ہیں، وہ بالکل اوپر کھڑا ہوا ہے، یہ نیچے پڑی ہوئی ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مخالفت کا رشتہ ہوتا، زمین آسمان کی دشمن ہوتی، آسمان زمین کا دشمن ہوتا، لیکن ایک دوسرے کی ضد ہونے کے باوجود یہ ایک دوسرے کے ساتھ بے شمار تعاون کر رہی ہیں، بے بہا تعاون کر رہی ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دونوں کا مالک اور دونوں کو خالق ایک ہے۔ جی، وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، اللہ پاک نے زمین کو تمہارے لیے تابع فرمان بنایا ہے، فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اس کے اونچ نیچ پر تم چلتے ہو، اور اس سے تم رزق حاصل کرتے ہو، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، پھر اسی کی طرف تم نے پلٹ کر جانا۔ آسمان دیکھیں کس طرح کے زبردست، زمین پیاسی ہوتی ہے اور وہ آسمان کی طرف دیکھتی ہے تو آسمان اس کے لیے پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آسمان اس کا مخالف ہوتا، پیاسی ہے تو پیاس سے مر جائے، لیکن آسمان پر سورج کی کرنیں اس زمین کی پیاس کو بجھانے کے لیے سمندر میں اترتی ہیں، وہاں سے بھاپ کو لے کر ایک جگہ پہ اکٹھی کرتی ہیں، اور ہوا کا کام بکھیرنا ہے، لیکن ہوا ان ایک ایک یعنی بادل کے ٹکڑے کو ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے، اور اکٹھا کر کے ان کو وہاں لے جاتا ہے جہاں زمین کو ضرورت ہے، اور وہاں اس کو برساتا ہے، اور یکا یک زمین جو ہے وہ جاگ اٹھتی ہے۔ یہ کس بات کی نشانی ہے؟ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کائنات کا ایک رب ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما روائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر کام کر رہی ہے۔ جی، حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ جناب آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے خدا کو ریشم کے پتے پر ریگنے والے کیڑے سے پہچانا ہے، کہ ریشم کے پتے پر وہ کیڑا جب چلتا ہے تو وہاں سے ریشم پیدا ہوتا ہے، وہاں سے ریشم پیدا ہوتا ہے۔ وہی کیڑا اگر کسی دوسری جگہ پہ
چلے تو ریشم پیدا نہیں ہوتا۔ تو جو خدا ریشم کے اس کیڑے کو پتے کے اوپر چلنے کی، شہتوت کے پتے کے اوپر چلنے کی وجہ سے ریشم پیدا، وہ خدا اس کائنات کو پیدا کر رہا ہے، وہ اس کائنات کا اسباب کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کو اس طرح چلا رہا ہے۔ تو یہاں دیکھیے کیا کہا گیا، کہا یہ گیا ہے کہ هو الذی، وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو، اور جس نے الا ان للہ هو الذی جعل لکم اللیل، جس نے تمہارے لیے بنایا ہے رات کو، جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ لتسکنوا فی، تاکہ تم رات کو آرام کرو، رات کو سکون حاصل کرو۔ رات آتی ہے اور تمہارے لیے سکون کے لیے مواقع پیدا کرتی ہے، تم اس میں سکون حاصل کرتے ہو۔ والنہار مبصرا، اور دن کو اس نے اس لیے بنایا ہے دیکھنے والا، یعنی رات یکدم تمہارے لیے بستر بچھا دیتی ہے، تم سو جاتے ہو، اور دن کو پھر تمہیں کھڑا کر دیا جاتا ہے، تم روزی و رزق کے لیے نکل پڑتے ہو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس رات اور دن کے اندر اس قوم کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو دلائل سننے کی استطاعت رکھتی ہے اور جو دلائل سننے کی قوت رکھتی ہے۔ ہاں جی، یہ کان اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، ایک سائنسدان نے اپنی لیبارٹری میں اپنی چھوٹی سی نواسی کو، اس کے اوپر دوربین وہ لگائی، کوئی آلہ لگایا اس کے کان کے اوپر، پھر اس سے کہا کہ یہ ایسا عجیب و غریب آلہ ہے۔ سائنسدان نے کہا یہ ایک ایسا عجیب و غریب آلہ ہے کہ ساری طاقت اور قوت انسان صرف کر کے، پوری دنیا کی طاقت اور قوت صرف کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اس طرح کا آلہ وہ نہیں بنا سکتا۔ کون سی چیز ہے جس کو سننے کی صلاحیت عطا کرتی ہے؟ آپ اندازہ لگے، خود سوچے نا اس کے اوپر کیا چیز ہے، کس طرح اللہ پاک نے اس کان کو بنایا ہے۔ ہاں جی، تو اس نے کہا کہ جو اللہ ایسا حیرت انگیز، جو ہستی ایسی حیران کن ایجاد تخلیق کر سکتی ہے، اس کے بارے میں کوئی انسان یہ سوچے کہ وہ خود نہیں سنتا، کتنا موافق ہوگا انسان۔ ہاں جی، جس نے سب کو سننے کی طاقت اور استطاعت عطا کی ہے، اس کے بارے میں کوئی یہ تصور کر دے وہ سنتا نہیں، وہ کیسے نہیں سنتا ہو؟ ایک عرابی سے کسی نے پوچھا کہ تم نے خدا کو کس طرح پہچانا ہے؟ اس نے کہا صحرا میں پڑی ہوئی اونٹ کی لید سے میں نے خدا کو پہچانا ہے۔ بھائی لید کا کیا تعلق خدا کی پہچان اور معرفت سے؟ اس نے کہا سنو میری بات، جب لید کو صحرا میں دیکھتا ہوں تو یکا یک میرے ذہن میں آتا ہے کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہوگا، اور پھر میرے ذہن میں آتا ہے کہ اونٹ ہوگا تو ان کے ساتھ انسان بھی ہوگا، صحرا میں اکیلا اونٹ تو نہیں جا سکتا۔ پھر میرے ذہن میں آتا ہے اگر ایک انسان ہوگا تو اس کے ساتھ کوئی قافلہ بھی ہوگا۔ یعنی یہ ساری باتیں کہاں سے میرے ذہن میں آئیں؟ اس لید کی نشانی کو دیکھ کر یہ ساری باتیں خود بخود میرے ذہن میں آتی چلی گئی کہ لید ہے تو اونٹ ہے، اونٹ ہے تو انسان ہے، انسان ہے تو پھر قافلہ ہے۔ یہ چھوٹی سی نشانی سے میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ اس کائنات کے اندر اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، کیا میں خدا تک نہیں پہنچ سکتا؟ تو انسان اگر سوچے تو انسان ایک چیز کو دیکھ کر، ایک ایک چیز کو دیکھ کر انسان اپنے خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ نہ سوچے تو اس کو حق ہے بے شک بھیڑوں بکریوں کی طرح زندگی گزارے۔ دیکھیے جو چیز بھی آپ زمین میں دفن کرتے ہیں وہ مر جاتی ہے، لیکن آپ جب بیج کو زمین میں داخل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیدا کر دیتا ہے۔ کہ یہ تھوڑی وہ نشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے، پھر اس کو اٹھاتا ہے، اس کو پروان چڑھاتا ہے، اور پھر آپ دیکھیے کس طرح ایک لشکر ہے، سورج ایک مخصوص مقدار میں اس کو روشنی عطا کرتا ہے، ہوا اس کو لوریاں سناتی ہے، پانی بھر بھر کر اس کی آبیاری کرتا ہے۔ یہ سارے کے سارے خدا کے لشکر ہیں، اور میرا بندہ
تاکہ اس کو کھا سکے، زندہ رہ سکے، اس کے لیے یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو قوم سنتی ہے، جو قوم سمجھتی ہے کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے جو اس کائنات کو پیدا کر کے اس کے اوپر اپنا حکم چلا رہا ہے۔ ہم دلیل دیتے ہیں کہ یہ نشانیاں انسان کو اگر سوچنا چاہے تو اس کو خدا تک پہنچا سکتی ہے۔ ظن تخمین نہیں ہے، گمان کی بنیاد پر قرآن عقیدے بنانے کی اور عقیدے تعمیر کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن انسان کو دلیل اور نشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو سمجھاتا ہے۔ ہاں جی، کیف خلقت الی الابل کیف خلقت، دیکھو اس اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اللہ پاک نے آسمان کو کیسے اٹھایا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیسے بچھایا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، آگے بھی چلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ، یہ 4 چیزیں تھیں جن کو ہر عربی کا واسطہ پڑتا تھا۔ جی، سب سے پہلے وہ دیکھتا تھا اونٹ کو، ہر عربی اونٹ کو دیکھتا تھا، اس کی معاشرت میں اونٹ۔ اب کوئی یہ کہے کہ میں نے بچہ دے دیا ہے، میں نے بارش برسا دی ہے، میں نے مشکلوں کو حل کر دیا ہے، یہ تو بیوقوفوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کوئی کہہ سکتا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اونٹ کو میں نے بنایا۔ کسی کی جرت بھی آج تک نہیں۔ اور پھر اس کو واسطہ پڑتا تھا آسمان کی طرف، کیونکہ جب قحط ہوتا تھا ندی نالے تو تھے نہیں، بار بار اس کی نگاہیں آسمان کی طرف پڑتی تھی۔ اس کا حوالہ دے دیا کیسے اللہ پاک نے آسمان کو بنایا۔ پھر زمین کے اوپر ہر وقت جو چلتا تھا، پھر دیکھا زمین کو کیسے بنایا۔ پھر ارد گرد اس کے پہاڑ تھے، اللہ پاک نے الی الارض والی الجبال کیف نصبت، دیکھو تو صحیح اتنے بڑے پہاڑوں کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر نصب کر دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری نشانیاں بار بار انسان کے سامنے الٹ پھیر کر کے اللہ تعالیٰ رکھتا ہے تاکہ انسان سوچے۔ ایک رات اور دن کی نشانی، ایک یہ زمین اور آسمان کی نشانی، ہر وقت انسان کو اس کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ اب کسی نہ